ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. أما بعد سامعین کرام सबसे पहले दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसे कलिमात कहने की तौफीक अता फरमाए जो हम सब के लिए बाइस निजात और हिदायत का ज़रिया बन जाए। क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये आयात मुबारका जो मैंने तिलावत की हैं, इन आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी का जिक्र फरमाया और फिर उस कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। इस दुनिया में इंसान बहुत कामयाबियां हासिल करता है, मगर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जिक्र है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि इंसान जो रोज़ क़यामत जहन्नम से बचा लिया गया व उदख़िलल जन्नत
اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، جسے یہ کامیابی نصیب ہو جائے اس کی وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ اس دنیا میں کیسی زندگی گزار کے جائے۔ بھوکا رہا، کھانا ملا نہیں ملا، عزت تھی نہیں تھی، اولاد تھی نہیں تھی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر انسان کب اسے کہا جائے کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے؟ اس وقت تک کامیابی حتمی انسان کی نہیں ہے جب تک کہ اسے اللہ کی طرف سے یہ فرمان نہ نصیب ہو جائے کہ تو جہنم سے بچا لیا گیا اور تو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اگر اس دنیا میں بادشاہانہ زندگی گزاری اور روز قیامت اللہ کی نافرمانی والی جگہ پہ کھڑا ہوا، جہنم میں جانا پڑ گیا، تو اس دنیا کی بادشاہت بھی اس کے حق میں ناکامی ہے۔ وہ ناکام انسان ہے، اس نے یہ دنیا بھی ناکامی میں گزاری ہے۔ اس کی شہرت، اس کی بادشاہت، اس کا پیسہ، اس کا مال، اگر آخرت میں وہ اللہ کی رضا نہ حاصل کر پایا اور جہنم کی طرف چلا گیا، چاہے جہنموں کے لیے بھی چلا گیا، یہ دنیا کی ساری بادشاہتیں، شہرتیں، مال، اسباب اس کے حق میں ناکامی ہی ہے، وہ کامیاب انسان نہیں کہلائے گا۔ اس کے برخلاف اگر دنیا کی زندگی دکھوں میں گزاری، پریشانیوں میں گزاری، مصائب میں گزاری، فقر و فاقہ میں گزاری، بیماریوں میں گزاری، لیکن روز قیامت اگر اللہ کی طرف سے یہ فرمان اسے نصیب ہو گیا کہ تو جہنم سے بچا لیا گیا اور تو جنت میں داخل ہو جائے، تو یہ دنیا کی ساری محرومیاں اس کے حق میں کامیابیاں ہیں، فلاح ہے، وہ کامیاب انسان ہے، وہ فلاح والا انسان ہے، وہ ایک کامیاب زندگی گزار کر گیا ہے، چاہے اس دنیا میں اس کے پاس لباس تھا نہیں تھا، کھانا تھا نہیں تھا، شہرت تھی نہیں تھی، بادشاہت تھی نہیں تھی، صحت تھی نہیں تھی، جب روز قیامت اللہ کی رضا مل گئی وہ کامیاب زندگی گزار کے گیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ کامیاب۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں اور قرآن یہ کامیابی نصیب کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ دین ہے، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے پورا نظام حیات ہمیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نظام حیات پر چلنے سے یہ کامیابی نصیب ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ میں نے انسان کو، ہر ایک انسان کو راستہ دکھا دیا، بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، کہ ایک انسان دیکھ لے یہ راستہ شکر گزاری کا، عبادت گزاری کا ہے، اور یہ راستہ نافرمانی اور کفر کا ہے، میری ناراضگی کا ہے۔ اب تیری مرضی ہے تو شاکر بندہ بنتا ہے، تیری مرضی ہے کہ تو گناہ گار اور نافرمان بنتا ہے، تیری مرضی بتا دیا۔ ہدیناہ السبیل، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے نہیں معلوم، اللہ نے ہر انسان کو بتا دیا۔ قرآن مجید موجود ہے، پڑھا جاتا ہے، ترجمے معلوم ہیں، ہر چیز کی حقیقت معلوم ہے، ہر گناہ کی حقیقت معلوم ہے، ہر عبادت کی بھلائی معلوم ہے، کوئی چیز کسی سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز کسی سے مخفی نہیں۔ ہدیناہ السبیل، جب اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اور جہنم بنائی اور یہ دنیا، تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے ابتداء جنت اور جہنم کی سیر کو گئے،
جب جہنم دیکھی، اس کی ویل دیکھی، وادی دیکھی، اس کی گھاٹیاں دیکھی، اس کے عذاب دیکھے، اس کے سانپ و بچھو دیکھے، اس کے کھانے دیکھے، وہاں کی گرمی دیکھی، وہاں کی پریشانی دیکھی، وہاں کے عذاب دیکھے، اور کہنے لگے آپس میں کیا اس جہنم کے بارے میں لوگوں کو، انسانوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ایسی خوفناک جگہ ہے؟ بتانے والے نے کہا نہیں، ایک ایک چیز کا نقشہ انسان کے سامنے ہوگا۔ پتہ ہے انسان کو کہ جہنم کیا ہے، پتہ ہے کہ اس کے گڑھے کیا ہے، پتہ ہے کہ اس کی گرمی کیا ہے، پتہ ہے کہ اس کے سانپ کیا ہے، پتہ ہے کہ اس کے بچھو کیا ہے، سب کچھ اللہ انبیاء کی زبانی بتائے گا انسانوں کو۔ پھر کہا یہ خالی ہے، اس میں کوئی نہیں آتا، یہ خالی رہے گی۔ فرشتوں نے کہا یہ خالی رہے، جب پتہ چل جائے گا ایک انسان کو کہ یہ اتنی خوفناک ہے، اتنی تباہی والی ہے، کون گرے گا اس میں، کون آئے گا اس میں، کون اسے اختیار کرے گا اپنے اختیار سے کہ میرا گھر یا میرا مقام یا میرے ٹھہرنے کی جگہ ایسی خوفناک ہو جائے۔ آج اگر ایک وبا بھی پھیلتی ہے نا، لوگ حج چھوڑ دیتے۔ 3 سال پہلے 4 سال پہلے وبا پھیلی، سوائن فلو آیا، بہت سے لوگوں نے کہا حج پہ نہیں جانا، وہاں بیماری آئے گی، مجھے لگ جائے گی، کہیں پتہ چل جائے کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، 100 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کیسے خود سے ایسے گھر میں، ایسے ٹھکانے میں گرے گا جہاں ایسی ہولناکی ہے، جہاں ایسے عذاب ہیں، جہاں ایسی ناراضگیاں ہیں رب کی؟ یہ خالی رہے گی، کون آئے گا ادھر؟ پھر جنت چلے گئے، جنت کو دیکھا، باغات دیکھے، میوے دیکھی، شہد بہہ رہا ہے، دودھ، اللہ کی رحمتیں دیکھی، باغات، پھل فروٹ، عیاشی، مسندیں، گھر، معاملات۔ کیا اس جنت کی خبر ہوگی لوگوں کو؟ ہاں، ایک ایک چیز انسان کو بتا دی جائے گی، ایک ایک چیز، یہ جنت ایسی ہے، محل ایسا ہے، حور ایسی ہے، درخت ایسا ہے، پھل ایسا ہے، سب بتایا جائے گا انسان کو، کوئی اس سے مخفی نہیں ہوگا۔ تو فرشتے کہنے لگے اس سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی انسان اس جگہ کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ میاں نے کہا اچھا تو ذرا دنیا کی بھی سیر کر کے آ جاؤ، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی۔ اب جو انسان اس دنیا میں جا کے فیصلہ کرے گا کہ اسے کہاں جانا ہے، اس دنیا کے بھی چکر لگا کے آؤ۔ جب دنیا میں آئے، یہاں کی رنگینی دیکھی، یہاں کے امتحان دیکھے، یہاں کی مصائب دیکھی، اعمال پر صبر دیکھا، لذت دیکھا، انسان کی عجلت دیکھی، اب معاملہ سمجھ میں آ گیا، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یحبون العاجل ویذرون الآخرہ، یحبون العاجل، جلدی آج کا فائدہ برداشت کرتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، جنت اور جہنم سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس سے ابھی کی بات کرو، ابھی کی بات کرو۔ ایک حاکم جب کھڑا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان ہے ہمارا، جانتا ہے جنت کو جہنم کو، کہتا ہے مولا صاحب جنت اور جہنم کو رکھو آخرت کے لیے، مجھے ابھی کی بات کرو کہ ابھی کتنا دے رہے ہو۔ يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ جو لوگ اس دنیا میں اس طور پر رہتے ہیں کہ اس دنیا کی رنگینی میں بس جاتے ہیں، اس دنیا کی حالات میں مگن ہو جاتے ہیں، اس دنیا کی ضرورتوں میں اور اس دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو صرف کر لیتے ہیں، وہ اس دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے وراءہم یوما ثقیلا، ایک بہت بھاری دن چھوڑتے ہیں، بہت بھاری دن، بہت بھاری دن، جن کی کیفیت یہ ہو۔ جب دنیا دیکھی ان فرشتوں نے تو انہیں سمجھ میں آیا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، امتحان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ اسے چھوڑ دے گا،
امتحان نہیں لے گا، یہ امتحان ہے۔ ہر روز، ہر گھڑی، ہر انسان امتحان میں مبتلا ہے۔ کوئی اپنی مالداری کا امتحان دے رہا ہے، کوئی اپنے فقر و فاقے کا امتحان دے رہا ہے، کوئی اپنی صحت کا امتحان دے رہا ہے، کوئی اپنی بیماری کا امتحان دے رہا ہے۔ ہر شخص یہاں امتحان میں ہے اور اسے اللہ کی رضا اس امتحان میں سرخرو ہو کر حاصل کرنی ہے۔ ہر شخص امتحان ہے۔ اللہ، آج اگر ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، بڑا عجیب سا معاملہ لگتا ہے۔ جنت معلوم ہے ہمیں، خواہش ہے جنت کی، جہنم معلوم ہے ہمیں، خواہش ہے کہ اس سے بچ جائیں۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت معلوم ہے، خواہش ہے کہ رضا حاصل ہو، مگر یہ ساری چیزیں عقیدے پہ شروع ہوتی ہیں، عقیدے پہ ختم ہو جاتی ہیں، عمل میں ظاہر نہیں ہوتی، عمل میں نہیں ظاہر۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندے اللہ انہیں آباد رکھے، مگر اکثریت ہم جیسوں کی عقیدے میں سب کچھ ہے، عقیدے ہی میں دین شروع ہوتا ہے، عقیدے ہی میں ختم ہو جاتا ہے، حقیقت زندگی میں کچھ نہیں آتا۔ حقیقی زندگی میں اگر ہم آتے ہیں تو ایک چھوٹے چھوٹے عبادت پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں مشکل، زبان سے تسبیح کہنا بھاری ہو جاتی ہے، درود پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے، حالانکہ کوئی چیز نہیں لگتی، کوئی تکلیف نہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے یہ بھی کہنے کو نصیب نہیں ہوتے، بھاری ہو جاتے ہیں۔ دنیا جہاں کی باتیں کرا لو، تسبیح نہیں ہوتی، دنیا جہاں کی ریاضتیں کروا لو، عبادت نہیں ہوتی۔ اپنی صحت کے لیے دنیا جہاں کی ڈائٹنگ کروا لو، ہر چیز چھوڑ دیں گے، روزہ نہیں رکھا جاتا۔ دنیا جہاں کے لیے مرضوں سے بچانے کے لیے جو چاہے علاج کروا لو، اللہ کو راضی کرانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پرہیز نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں اختیار کرتا، مشکل لگتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نماز کے بارے میں، انہا کبیرہ، بھاری ہے، انسانوں پر بھاری ہوگی، الا علی الخاشعین، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ بالکل بھاری نہیں ہوگی، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ وہ لوگ ہیں جو دل کو آباد کریں، جن کے دل آباد ہوتے ہیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ نے فرمایا فی ظلال وعیون، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی جنت کی، فواکہ، پھل ہوں گے، مما یشتہون، جو چاہو سب ہوگا، کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے محسنین، شروع میں متقین، آخر میں محسنین، شروع میں متقین، آخر میں محسنین۔ یہ دو کیفیتیں ہیں انسان کی، دونوں دل کی کیفیتیں، اور تیسری خاشعین، جو اپنے دل کو آباد کرے۔ خشوع کہاں ہے؟ انسان کے اعضاء میں تو نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے۔ متقین، تقوی کہاں ہے؟ انسان کے اعضاء میں نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے۔ محسنین، احسان کہاں ہے؟ انسان کے اعضاء میں نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں دل کی ہیں۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بھاری ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ یہ باغات، یہ نہریں متقین کے لیے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، کامیابیاں متقین کے لیے ہیں، اللہ کی رضا متقین کے لیے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ محسنین وہ ہیں جسے اللہ جنت دے گا اور زیادتی دے گا۔ زیادتی کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ کس کو ملے گا؟ محسنین کو۔ احسان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ یہ صفات ہیں۔ مومن اگر اپنے دل کو زندہ کر لے، اپنے دل کو آباد کر لے،
تو پھر اس کے ظاہری زندگی میں ہر عمل آسان ہو جاتا ہے. ہر عمل، آپ کو ہر عمل کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر نماز پڑھنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر روزہ رکھنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے دل کو زندہ کر لیا اور اس دل کے اندر تقوی پیدا کیا، احسان پیدا کیا، خشوع پیدا کیا، اللہ کا خوف اور محبت پیدا کر لی، جب یہ دل زندہ ہو گیا تو آپ کی زندگی میں پورا دین زندہ ہو جائے گا. پھر بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. آج ہمارے لیے یہ دن بڑا مشکل لگ رہا ہے. کیوں کہ ہمارا ایمان ہماری زبانوں پر ہے، اس کے اثرات اور نور ہمارے دل میں نہیں ہے. دل میں تقوی سے خالی ہے، دل احسان سے خالی ہے، دل ایمان کے نور سے خالی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، احادیث مبارکہ میں یہ ایمان، یہ تقوی، یہ احسان، یہ خشوع اور خضوع، یہ کیفیات بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، بالکل ختم نہیں ہوتی، بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں. قرآن مجید میں یہ ایمان بھی بڑھتا ہے، تقوی بھی بڑھتا ہے، احسان بھی بڑھتا ہے، خشوع بھی بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. صحابہ بھی فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں ایمان ایسا قوی ہو جاتا ہے کہ ہمیں گویا کہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، جنت کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آپ سے دور جاتے ہیں، دنیا میں مگن ہوتے ہیں، یہ کیفیات ذرا ماند پڑ جاتی ہے. حضور نے فرمایا ہاکذا الایمان، ایمان اسی طرح ہے، کیفیات اسی طرح ہے. مگر میرے عزیز، آج مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان کی زندگی سے وہ لمحات دور ہو گئے ہیں جو اس کے ایمان کو بڑھائیں، جو اس کے تقوی کو بڑھائیں، جو اس کے احسان کو بڑھائیں. اس نور سے جہاں سے یہ بیٹری چارج ہوتی ہے، وہ چارجر ہم سے دور ہو گئے بہت. کیسے ہوں گے یہ ایمان تقوی؟ کیسے بڑھے گا؟ قرآن مجید کو سمجھنے سے پڑے گا. قرآن مجید کی تلاوت کریں اور معنی سمجھ میں آ رہا ہو. کتنوں کو آتا ہے؟ پڑھنا ہی نہیں آتا. قرآن مجید کے بارے میں اللہ کہتا ہے زادتہم ایمانا، مسلمانوں کا ایمان زیادہ کرتا ہے، احسان زیادہ کرتا ہے، دل میں ایمان کا نور بڑھاتا ہے. ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، ترجمہ ہی نہیں آتا، پڑھتے ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں کرتے، تو یہ ایمان کیسے بڑھے گا؟ ختم. صحبت صالح، نیک لوگوں کی موجودگی اور ان کی صحبت سے ایمان بڑھتا ہے. کہاں ہیں ہماری محفلیں نیک لوگوں کے ساتھ؟ کہاں ہیں؟ جمعہ بھی پڑھنے اس وقت کوشش کر کے آئیں گے جب تقریر ختم ہو جائے گی، آخری صفوں میں پڑھے اور گئے بھاگے. کیسے ایمان بڑھے گا؟ کیسے تقوی دل میں پیدا ہوگا؟ کیسے یہ نور پیدا ہوگا کہ آپ کی پوری زندگی دین سے تعبیر ہو جائے گی؟ کیسے ہوگا یہ سب کچھ جب آپ ان ساری چیزوں سے دور ہو گئے؟ 24 گھنٹے آپ اگر دنیا کی کیفیات میں مگن ہیں، 24 گھنٹے اگر آپ دنیا کی مصروفیات میں مصروف ہیں، اللہ کی محبت سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، تو یہ ایمان ماند پڑتا 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 ایسا ماند پڑ جاتا ہے کہ پھر کسی نیکی کی دل میں خواہش نہیں پیدا ہوتی، کسی نیکی کی خواہش پیدا نہیں ہوتی. پھر جنت اور جہنم بہت دور چلی جاتی ہے. پھر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی زندگیاں نصیب کرے. یاد رکھو یہ رمضان المبارک جو پورا گزرا ہے، پورا رمضان المبارک
اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کی رحمتوں سے ہمارے دل کی دنیا کو زندہ کیا ہے، نور کیا ہے، منور کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے تقویٰ ان کے دل میں بڑا ہے، جنہوں نے رمضان کی عبادتیں کی دل ان کا منور ہوا ہے۔ ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا، تقویٰ نہیں ہوا۔ میرے عزیز، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ بہت سی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ میں نے ان سے کہا آپ نے صبح کھانا کھایا تھا، کہاں گیا؟ ہضم ہو گیا۔ کھانا کھا کر ہضم ہو جاتا ہے، ہضم ہوتے آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہضم ہو گیا؟ آپ نے تو نہیں دیکھا کہ وہ گیا ہے اور اس کے بعد وہ ہضم ہو گیا معدے میں اور یہ بن گیا اور خون بن، دیکھا تو نہیں ہے، کہہ کیوں رہے ہو یقین سے؟ ہر چیز دیکھی نہیں جاتی، کچھ چیزیں صرف اثرات سے محسوس کی جاتی ہے۔ اسی طرح تقویٰ ہے، اسی طرح احسان ہے، اسی طرح اللہ کی محبت ہے۔ رمضان ہمیں یہ تحفے دے کے گیا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا، رمضان کے بعد متقی ہوتے ہیں اور بعد کی زندگی کی غفلت سے اس تقوی کو ضائع کر دیتے ہیں، اس احسان کو، اس نور کو بجھا دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو تقوی نصیب ہو جائے، جس انسان کو احسان نصیب ہو جائے، جس انسان کو خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے، وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے اور اس کے اوپر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کی حفاظت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ متقی ہو گئے اب قیامت تک تقوی آپ کے ساتھ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ خشوع دل میں پیدا ہو گیا قیامت تک کا، نہیں، یزید و ینقص۔ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی یا اس کو بڑھائے گی یا اس کو ماند کر دے گی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ زندگی میں جہاں اور چیزوں کو وقت دیتے ہیں وہاں اللہ کی محبت کو مزید بڑھانے کے لیے وقت نکالیے، اپنے دل میں تقوی کو مزید جلا بخشنے کے لیے وقت نکالیے، اپنے دل کی کیفیات میں احسان پیدا کرنے کے لیے وقت نکالیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری، اور اگر آپ وقت نہیں نکالیں گے، ان کیفیات کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے، اللہ کی محبت کو مزید پروان چڑھانے کی نئی فکر کریں گے اور اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، مصروفیات میں لگ جائیں گے، مشغولیات میں لگ جائیں گے، پہلے کی طرح یہ کیفیات ماند ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ان کیفیات کے ماند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ عبادت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ اللہ کی رضا سے دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ آخرت کی کامیابی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیز، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے۔ اب ہر کام کرتے ہیں، کیجئے، کاروبار کیجئے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے، لیکن بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا ہے کچھ وقت تو اس کے لیے بھی ہونا چاہیے، زندگی میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ تو ہونا چاہیے، آدھا گھنٹہ، حالانکہ یہ شرم کی بات ہے کہ صرف آدھا گھنٹہ، مگر ہونا تو چاہیے نا، ابھی تو ہے ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ آدھا گھنٹہ نکالیے اپنی زندگی میں، کیا کیجئے؟ آج تو بہت آسان ہو گیا، بہت آسان، جیسے گمراہی کے راستے آسان ہو گئے ہیں ویسے ہی نیکی کے راستے آسان ہو گئے ہیں۔ اس پریشانی میں مت پڑیے کہ میں کیسے نیک بنوں گا، مولوی یہ بات کرتے ہیں۔ مولویوں کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے مولوی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل میں جذبہ تو پیدا کیجئے۔ قرآن آپ کے گھر میں ہے،
تفسیر آپ کے موبائل میں ہے، ترجمہ آپ کے موبائل میں ہے، آپ کے کمپیوٹر میں ہے، لیپ ٹاپ میں ہے، ٹیبلٹ میں ہے۔ جب دنیا جہان کی خدمت اس موبائل سے لے رہے ہیں تو ذرا یہ خدمت بھی لیجئے، ترجمہ نکالیے، پڑھیے، کوئی بات ترجمہ پڑھیے، کوئی بھی پڑھیے۔ اللہ کا قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جتنا چاہے مترجم مفسر کہ آپ کو ادھر ادھر لے جائے گا، قرآن سے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام کسی کو گمراہ نہیں۔ پڑھیے، بے فکر ہو کے پڑھیے، کسی مسلمان کا پڑھیے، کسی مبلغ کا پڑھیے، پڑھیں قرآن مجید، تعلق پیدا کیجیے۔ چیخ چیخ کر آپ کو بلائے گا، آپ کو سمجھائے گا، آپ کو لے کے چلے گا ان راستوں پر، اللہ کی محبت کے راستے پہ۔ قرآن کی تلاوت کیجیے ترجمے کے ساتھ، اور کچھ وقت گزاریے نیک لوگوں کے ساتھ، کچھ وقت گزاریے نیک لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں، تاکہ آپ کو نیکی کے راستے اور راہیں معلوم ہوں۔ آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نیکی کیسے کی جاتی ہے، عبادت کیسے کی جاتی ہے، کیا عبادت ہے۔ عبادت کے نام پر ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی عبادتیں کرتے ہیں، ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی غیرت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ قاتل سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ کیسے؟ قتل اتنا عظیم گناہ ہے، وہ کیسے عبادت بن سکتا ہے؟ کیوں عبادت بن سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت ان قتل و غارت گری میں نہیں ہے، سختیوں میں نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت رات کو اٹھ کے، اور ایسا اٹھ کے کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، ایسا آہستہ اٹھ کے 2 رکعت عبادت، 2 رکعت نماز پڑھ کے آنسو بہانے میں جو اللہ کی رضا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ دور ہو گئے عبادتوں سے، دور ہو گئے اللہ کی رضا سے، دور ہو گئے ان راستوں سے جو اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیاں ختم کر ڈالنی پڑیں گی، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کاروبار چھوڑ دینے پڑیں گے، بس ہمیں جی لمبے لمبے جبے پہن کے مسجدوں میں بیٹھ جانا پڑے گا۔ نہیں میرے دوست، نہیں، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ رہو اپنے کا، اللہ نے اسے فضل کہا ہے۔ وہ رب کیسے راضی ہوگا آپ کو کاروبار چھڑا کے جو نماز میں 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ نے نہیں کہا، جمعے کے لیے کہا ہے جمعہ ہو نودی للصلاۃ، جب نماز کا اذان ہو جائے تب کاروبار بند کر کے تیاری کرنا، جمعہ پڑھنا، اور جب جمعہ ہو جائے تو دنیا میں پھیل جانا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ عبادت، تجارت ہے عبادت۔ مگر میرے عزیز، ان سب چیزوں کے ساتھ اگر اللہ نے مال دیا ہے، تجارت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر بار دیا ہے، عزت و شہرت دی ہے، عبادت بھی شامل کر لو تو اللہ کا فضل تمام ہو جائے گا، اللہ کا فضل تمام ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا۔ عبادت بھی شامل کر لو، ساتھ اللہ کی رضا کی بھی فکر کر لو، تمام ہو جائے گا اللہ کا فضل۔ لیکن یاد رکھو دنیا میں اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کر رہے ہو لیکن اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ایسا کھوئے ہو کہ اسی اللہ کو بھول گئے ہو، تو ان ساری نعمتوں کے باوجود بھی ناکام ہو۔ ان ساری نعمتوں کے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ کاروبار، یہ عزت، یہ شہرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی رب کے سامنے۔ رب کے سامنے اگر حیثیت رکھتی ہے، میری اور آپ کی صفت عبدیت رکھتی ہے کہ یہ میرا عبادت گزار بندہ ہے، میرا اطاعت گزار بندہ ہے۔ اللہ نبیوں کو بھی بلاتا ہے، سید المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، سید لوگوں کے سردار ہیں، نبی ہیں، عصمت والے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ کتنی صفات ہیں نبی کی، کتنی صفات ہیں جو میرے رب کو پسند ہے، وہ ہے اعبد اللہ۔ جو رب کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ میرا بندہ، میرا عبادت گزار،
میرا اطاعت گزار۔ میرے عزیز، جس پر اللہ نے جتنی رحمت و نعمت کی ہے وہ اتنا جھک جائے اللہ کے آگے، وہ اتنا جھک جائے اللہ کے آگے، وہ اتنا اپنے آپ کو عبادت میں لگائے۔ اور ایک بات اور، خدا کے لیے اپنی اولاد کی فکر کرو، خدا کے لیے اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنے اولاد کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی فکر کرو۔ آپ لوگ چلے جاؤ گے، یہ زندگی گزر جائے گی، چلے جاؤ گے، خدا کی قسم ابھی وقت نہیں ہے، کچھ واقعات آپ کو بیان کرتا۔ دنیا میں بہت چیزیں دے کر اگر اپنے اولاد کو جاؤ گے، سب سے بہترین چیز جو باپ اپنے والدہ اپنے اولاد کو دیتی ہے وہ اللہ کی محبت اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کی محبت اور پرہیزگاری، اللہ کی محبت اور پرہیزگاری اگر اپنی اولاد میں چھوڑ کے جاؤ گے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور خدا کی قسم آپ کی اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر دنیا کی تعلیم نہیں بھی ہے مجھے فکر نہیں ہے، اگر دنیا میں مال و دولت نہیں چھوڑا ان کے لیے مجھے فکر نہیں ہے، لیکن سب کچھ ان کے پاس ہے، اگر اللہ کی محبت اور خوف اور دینداری ان کے پاس نہیں ہے تو میرے عزیز اپنی اولاد کو کھوکھلا چھوڑ کے جا رہے ہو، بھیڑیوں کے حوالے کر کے جا رہے ہو، شیطان کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ خدا را فکر کرو اپنی اولاد کی۔ جہاں 4 باتیں آپ اور کہتے ہو، بیٹا کھانے میں خیال کرنا ہے، بیٹا اپنی تعلیم میں خیال کرنا ہے، بیٹا اپنی صحت کے بارے میں خیال کرنا، ایک جملہ اور کہہ دیا کرو، بیٹا اللہ کے معاملے میں خیال کرنا ہے، ڈرنا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مگر زندگی میں اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہنا، اور بہت وسیع ہے حدود، بہت وسیع ہے۔ گھومو پھرو پہنو، سیرو فی الارض، اللہ کہتا ہے گھومو پھرو پہنو کھاؤ پیو، بہت وسیع ہے۔ چھوٹی سی اللہ نے چند چیزوں سے منع کیا ہے، اس کے حدود کے دائرے کے اندر رہنا ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ ایمان کے ساتھ رہو، نماز 5 وقت کی ادا کرو، سال کا 1 مہینہ روزہ رکھو، پوری زندگی میں 1 حج کرو اور جنت مل جاؤ۔ آسان ہے دین، مگر یہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رمضان میں تقوی حاصل کیا ہے وہ تقوی اب بڑھے، کم نہ ہو، بڑھے۔ جو احسان حاصل کیا ہے وہ بڑھے، وہ اسی صورت بڑھے گا جب تلاوت کرتے رہو گے، اسی صورت بڑھے گا جب قرآن سمجھتے رہو گے، اسی صورت بڑھے گا جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔